امام شافعی کی فقہ کیا ہے، کن اصولوں پر استوار ہوئی ہے، وہ دین کو سمجھنے کے لیے کیا بنیادیں واضح کرتے ہیں، ان کے سوانح پر ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد اب اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ امام یہ کہتے ہیں کہ دین میں اصل چیز تو کتاب و سنت ہی ہے، اور کتاب و سنت کے بارے میں بھی وہ بالکل واضح ہیں کہ جہاں تک کتاب کا تعلق ہے وہ اصل ہے اور سنت اس کی فرع ہے۔ وہ اس معاملے میں بالکل واضح ہیں کہ کتاب اصل ہے اور سنت اس کا بیان ہے۔ یہ بھی وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں احکام کے اخذ کرنے کے معاملے میں ان کو ہم رتبہ مانتا ہوں، باقی اعتبارات سے بہرحال قرآن کی فوقیت واضح ہے۔ یہ بھی ان کے فتاوی سے بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور اصول پر جو انہوں نے بحثیں کی اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ عقائد کے معاملے میں وہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ اصل قرآن ہی ہے، لیکن جہاں تک دوسرے احکام کا تعلق ہے ان کے اخذ کے لیے وہ سنت کو اسی طرح ماخذ مانتے ہیں جس طرح پوری کی پوری امت ہمیشہ سے سنت کو ماخذ مانتی رہی ہے۔ قرآن اور سنت سے وہ مراد بھی یہ لیتے ہیں کہ وہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے اور وہ سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سنت کا لفظ اس معاملے میں بحثیت مجموعی بولتے ہیں۔ رہا اس کے بعد اخبار احاد کا معاملہ تو اس پر میں الگ سے ان کا نقطہ نظر واضح کروں گا۔ امام شافعی کے زمانے میں یہ چیز ہو گئی تھی کہ بعض لوگوں نے سنت کی حجیت میں اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ بعض لوگ تو سرے سے ہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جیسے خوارج کے بعض فرقے۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ حدیثیں جو قرآن مجید ہی پر مبنی ہیں ان کو لے لینا چاہیے، یا وہ سنت جو قرآن مجید ہی پر مبنی ہے اس کو لے لینا چاہیے، باقی سنت سے متعلق توقف بہتر ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہمارے پاس جتنا دین موجود ہے وہ بس کافی ہے، اخبار احاد کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مالکیہ کے ہاں یہ چیز بہت عام ہو گئی تھی، جیسے کہ ان پر بحث میں یہ چیز آئے گی بھی کہ وہ عمل اہل مدینہ کو حجت سمجھتے تھے۔ تو امام نے اس زمانے میں اپنی ساری محبت و عقیدت کے باوجود امام مالک کے اس موقف پر بھی نقد کیا ہے، اور اس طرح کے دوسرے فرقوں کے نقطہ نظر پر بھی نقد کیا ہے۔ اور اس میں چونکہ انہوں نے حدیث و سنت کی بہت غیر معمولی مدافعت کی، اس لیے مصر کے زمانہ قیام میں ان کو ناصر الحدیث کے لقب سے لوگ یاد کرنے لگ گئے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں پہلی مرتبہ سنت کی حجیت پر وہ دلائل قائم کیے ہیں کہ جو اب تک دہرائے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ جتنے دلائل بھی اس زمانے تک اور اس زمانے کے محققین تک لوگ دے رہے ہیں وہ سب امام دے چکے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی جن آیات سے استشہاد کیا ہے، سنت کی جو حیثیت واضح کی ہے، جس طرح سے مختلف دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو موقت کیا ہے، وہ ساری چیزیں اب بھی اسی طریقے سے دہرائی جا رہی ہیں، اور یہ واقعہ ہے کہ اس میں کوئی اضافہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ناصر الحدیث کی حیثیت سے ظاہر بات ہے کہ ان کا حدیث اور سنت میں جو مقام قائم ہوا وہ بھی لوگوں کے لیے ہمیشہ پھر بعد کے ادوار میں بہت متاثر کن رہا ہے۔ چنانچہ اہل عراق کی فقہ کے مقابلے میں ان پر اخباری نقطہ نظر کا غلبہ بھی ہوا، جس کا میں بھی ذکر کروں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کتاب و سنت کو وہ اصل قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں تک اخبار احاد کا تعلق ہے، امام نے رسالہ میں بھی بڑی بحث کی ہے اس پر کہ خبر واحد حجت ہے، خبر واحد حجت ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ خبر واحد کے معاملے میں وہ سب کچھ انہوں نے جمع کر دیا ہے کہ جو اب تک لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی جتنی دلیلیں بھی اس معاملے میں دی جاتی ہیں کہ ایک آدمی کی خبر حجت ہے۔ حضرت عمر نے کہیں لوگوں سے مطالبہ کر لیا کہ دوسرا آدمی لاؤ، اس پر انہوں نے تنقید کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اصل معاملے کی نوعیت کیا تھی۔ اگر کوئی اور اس طرح کا معاملہ بھی کسی روایت میں آ گیا تو اس پر بھی انہوں نے نقد کر کے یہ بتایا ہے کہ نہیں، ایک آدمی کی خبر کافی ہے، حجت ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور ایسے ایسے دلائل انہوں نے جمع کر دیے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے، یعنی اختلاف کے باوجود ان کے بعض دلائل سے، کہ بس اس معاملے میں پھر اور کیا کہا جا سکتا تھا، جو کچھ کہا جا سکتا تھا وہ سب وہ لے آئے ہیں اور لا کے انہوں نے ایک جگہ اس کو جمع کر دیا ہے۔ اس زمانے میں بھی جب بحث ہوتی ہے تو جو لوگ واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ لوگ انہی کے جمع کیے ہوئے دلائل کو دہراتے ہیں۔ وہ اس زمانے میں تھے، اور یہ دیکھ لیجئے کہ مکہ میں، بغداد میں، اسی طرح عراق میں، اسی طرح بعد میں مصر میں، یعنی اس وقت کی ساری اسلامی دنیا میں وہ چلتے پھرتے تھے، تو وہاں کے سارے علم سے وہ بہت حد تک واقف ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس معاملے میں انہوں نے جو کچھ لکھا اس میں مواد کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ ان کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر نقد کیا جا سکتا ہے، یا بہت سی دلیلیں ایسی ہیں کہ جن کو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے۔
یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں چونکہ وہ لغت کے اعتبار سے بہت بحث کر لیتے تھے، دوسرے ائمہ اس طرح نہیں کرتے تھے، علم معانی کے اعتبار سے بھی بعض اوقات اپنے حریف کو بالکل زج کر دیتے تھے، اسی طرح فقہ میں تو خیر وہ اصول کے بانی ہیں، لہذا عام خاص نسخ اس طرح کی اصطلاحات اور ان کی وضاحت بہت کرتے رہتے تھے۔ تو احمد بن حنبل نے ان پر تبصرہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں امام شافعی بڑے فلسفی ہیں، لغت میں، معانی میں، فقہ میں، تو خاص طور پر ان کی حیثیت ایک فلسفی خالص کی ہے، یہ انہوں نے تبصرہ کیا۔ یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ جس طریقے سے فلاسفہ نے دنیا کی مختلف چیزوں پر غور کرنے کے بعد ان کے اصول دریافت کیے ہیں، تو یہ پہلا آدمی ہے اس امت میں کہ جو یہ کام کر رہا ہے۔ چنانچہ اہل علم جب یہ کہتے ہیں کہ جو کام ارسطو نے کیا ہے وہی کام کم و بیش امام شافعی نے ہمارے یہاں کیا ہے۔ اس نے بھی جب یہ دیکھا کہ لوگ استدلال تو کرتے ہیں لیکن استدلال کو ایک فن کی حیثیت حاصل نہیں ہے، تو وہ خلوت میں گیا اور منطق تصنیف کر کے لے آیا۔ بالکل یہی معاملہ امام نے کیا۔ لوگ اگرچہ فتوے دے رہے تھے، رائے دے رہے تھے، اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے، عام خاص سب ہو رہا تھا، لیکن یہ کہ اس کے لیے اصول چونکہ ترتیب نہیں پائے تھے تو انہوں نے اسی طرح سے اس کے اصول ترتیب دیے اور اصول فقہ کے بانی کی حیثیت سے اس فن کی بنا ڈال دی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام نے اس زمانے میں حدیث کی جو نصرت کی اور جس طرح سے اپنا موقف واضح کیا اس میں افراط و تفریط بھی ہوئی ہے، تاہم کتاب و سنت کو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ماخذ مانتے ہیں، اس کو اصل حجت قرار دیتے ہیں، اسی سے اولاً استنباط کرتے ہیں۔ جب وہ اس سے استنباط کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ کسی اور چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ یہ چیز پہلی دلیل کی حیثیت ان کے یہاں رکھتی ہے۔ دوسری چیز اجماع فقہا ہے۔ امام شافعی نے اجماع پر بڑی بحثیں کی ہیں اور یہ اجماعی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے سب سے پہلے قرآن سے اس کی دلیل تلاش کی، یعنی وہ جو مشہور آیت ہے من یتبع غیر سبیل المؤمنین، یہ کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے سب سے پہلے دریافت کی۔ لیکن اجماع سے امام شافعی کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ واقعہ ہے کہ اس موضوع پر ان کی بحثیں پڑھنے کے بعد بڑی عجیب صورتحال سامنے آتی ہے۔ وہ اجماع کی حجیت پر دلائل دیتے چلے جائیں گے۔ کوئی آدمی ان کے سامنے یہ کہہ دے گا کہ فلاں معاملے میں اجماع ہے تو اس کا تار و پود بھی اسی طرح بکھیریں گے جس طرح اجماع کی حجیت پر دلائل دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے اوپر وہ معارضہ کریں گے کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ یہ ان کا عام طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک مناظرے میں ان کے مخالف نے ان سے پوچھا کہ تم اجماع پھر کسی چیز کو مانتے بھی ہو؟ تو ان کا الحمدللہ دیکھو مثال کے طور پر یہ جو نمازیں ہیں یہ اجماعی سے ثابت ہے نا، ساری کی ساری، آخر زکوٰۃ کی مقادیر اجماعی سے ثابت ہے نا۔ یہ ان کے تمام مناظروں کو پڑھنے کے بعد میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک چیز قرآن مجید کا متن ہے، ایک چیز سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا منشا اور فہم، اصل میں تو روبہ عمل یہ ہوگا، تو منشا اور فہم کے معاملے میں اختلاف کا امکان ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جو منشا کے معاملے میں بھی اور فہم کے معاملے میں بھی فیصلہ کن ہو جائے؟ امام شافعی اسی طرح کی چیزوں کے معاملے میں اجماع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے بعد ظاہر بات ہے کہ یہ تو نہیں ہوا کہ وہ خلا میں رہ گیا، اس کے بعد اس پر عمل ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کے زمانے تک بالاجماع منتقل ہو گئے ہیں وہ باعث نزاع نہیں ہو سکتے، یعنی ان پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ وہ اصل میں اجماع کی اصطلاح انہی مواقع پر استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ایک شخص فرض کر لیجئے کہ آج صلاۃ پر بحث کرنا شروع کر دے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ قرآن مجید میں جیسا صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے اس کے معنی یہ اور یہ ہیں، تو صلاۃ کا لفظ تو قرآن میں موجود ہے، اس کا مسمى کیا ہے؟ وہ امام شافعی اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اجماع سے میں واضح ہے کہ اس کا مفہوم یہی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین منتقل ہوا ہے، امام شافعی اس دین کے اس حصے کے بارے میں اجماع کا لفظ بولتے ہیں کہ جو بغیر کسی اختلاف کے منتقل ہو، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو معارضہ پیش آیا تو انہوں نے جو مثال دی وہ مثال وہی تھی کہ نماز، آخر 5 نمازیں پڑھتے ہیں ہم، ظہر کی 4 رکعتیں، یعنی مثالیں دینے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اجماع فقہا، یعنی اس میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی عام آدمی یا ادھر ادھر کا کوئی آدمی اختلاف کر رہا ہے، علماء فقہا امت کے جلیل القدر لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کو بے اجماع منتقل کر رہے ہیں تو پھر اگر کسی ایک آدھ آدمی نے اختلاف کیا تو لا یعبہ بھی،
یہ چیز ثابت ہو جائے گی دین میں۔ اس کے بعد ان کے ہاں تیسری چیز، کتاب و سنت کو چونکہ وہ ایک قرار دے دیتے ہیں، تو ان کے ہاں تیسری چیز صحابی کا فتویٰ ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں قرآن و سنت کا کوئی حکم معلوم نہیں ہے، اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کا کوئی فہم اجماع سے بھی منتقل نہیں ہوا، اور کسی صحابی کی رائے معلوم ہو گئی اور کسی دوسرے صحابی نے اس سے اختلاف نہیں کیا ہے، تو یہ بھی حجت ہو۔ اس کے بہت دلائل دیتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو جانتے تھے، ان کے زیادہ قریب تھے، دین کا فہم ان کا ہم سے بہتر تھا، اگر انہوں نے کسی دینی مسئلے میں رائے قائم کی ہے تو اس میں دونوں احتمال ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کوئی بات ان کے علم میں ہو لیکن وہ روایت کے طریقے پر اس کو بیان نہ کر رہے ہوں، تو بہرحال صائب رائے یہی ہے کہ ان کی رائے کو حجت مان لیا جائے۔ اس کے بعد وہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جہاں صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اس طرح کے موقع پر وہ ترجیح کا اصول قائم کرتے ہیں، یعنی پھر بھی ان کی رائے سے نکلتے نہیں ہیں باہر، ترجیح کا اصول قائم کرتے ہیں۔ یعنی اس موقع پر ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف دلائل کی بنیاد پر صحابہ میں سے کسی ایک کی رائے کو ترجیح دیں گے۔ اس بنیاد پر بھی ترجیح دیں گے کہ ان کے نزدیک وہ رائے اوفق بالقرآن و سنہ ہوتی ہے، اس بنیاد پر بھی ترجیح دیں گے کہ وہ رائے جس اصول پر مبنی ہوتی ہے اس اصول کی کچھ روشنی ان کو قرآن و سنت سے مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض مواقع پر وہ اس طرح کی کسی رائے کو روایت کی نسبت کے اعتبار سے بھی ترجیح دے دیں گے اور شخص صحابی کے اعتبار سے بھی ترجیح دے دیں گے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ ایک عام صحابی کی رائے کے مقابلے میں وہ حضرت عمر کی رائے کو ترجیح دے دیں گے۔ تو ترجیح کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، تاہم اس موقع پر بھی وہ اس سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ پانچویں چیز ان کے ہاں قیاس ہے، یعنی امام شافعی بھی قیاس کے قائل ہیں، اور یہ واقعہ ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے بڑی واضح باتیں کہی ہیں، نہ صرف یہ کہ کہی ہیں بلکہ قیاس کیا بھی ہے، لیکن قیاس ان کے ہاں اس قدر وسیع نہیں ہے جس طرح کہ ہم مثلا حنفیہ کے ہاں پاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں قیاس کی صرف اسی صورت کو قبول کرتا ہوں کہ جو بالکل صریح ہو، جس میں قرآن و سنت میں اس کا مبنی بہت واضح طور پر موجود ہو، اور اس صورت میں جب میں قیاس کرتا ہوں تو در حقیقت میں قرآن و سنت ہی کے اس پہلو کو جو بصراحت بیان نہیں ہوا اس کو قبول کرتا ہوں۔ اگر ان تمام ماخذ پر ایک نظر ڈالی جائے تو امام شافعی در حقیقت اپنے ان تمام ماخذ کے بارے میں اپنی آراء سے یہ واضح کر دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک دین کا اصل ماخذ قرآن و سنت ہی، یعنی قرآن تو واضح ہے، سنت واضح ہے، اس کے بعد اگر کسی صحابی کا فتویٰ ہے تو اسی دلیل پر اس کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ ہو سکتا ہے کہ جانتے ہوں لیکن ہمارے پاس وہ روایت کی صورت میں نہ پہنچی ہو۔ اور قیاس کے معاملے میں بھی جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا، انہیں اس بات پر اصرار ہے کہ یہ قیاس دنیا کے عام معاملات پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس قیاس کی بنا بالکل واضح طور پر قرآن و سنت کے اندر پائی جانی چاہیے۔ تو دین کا ماخذ وہ اسی کو مانتے ہیں۔ یہ امام شافعی کی فقہ کے اصول ہیں۔ اب یہاں اتنی بات اور جان لیجئے کہ کتاب و سنت میں جب کبھی معارضت ہوتی ہے تو امام شافعی کا نقطہ نظر اس معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں اصلاً کوئی معارضہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سنت قرآن مجید کے خلاف ہو۔ وہ مواقع جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سنت قرآن مجید کے خلاف ہے، ان میں یہی ہوتا ہے کہ سنت قرآن مجید کے اجمال کو بیان کر رہی ہوتی ہے، یا سنت قرآن مجید کے عام کو خاص کر رہی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ایک ایسا آدمی کہ جو یہ نہیں جانتا ہوتا کہ دونوں میں باہمی ربط کیا ہے، وہ یہ حکم لگا دیتا ہے کہ یہاں سنت قرآن مجید کے خلاف ہے، ورنہ غور کرنے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ اور یہ در حقیقت امام شافعی ہیں کہ جنہوں نے عام اور خاص کی یہ اصطلاح قائم کر کے نہ صرف یہ کہ اس زمانے کی بہت سی چیزوں کو سہارا دیا، بلکہ اس کے بعد بھی بہت سی دوسری چیزوں کے پیدا ہونے کا باعث بن گئے، جنہوں نے اس بحث کو بہت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ میں اس پر ابھی کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں۔ یعنی انہوں نے بڑی واضح مثالیں دی کہ جن میں قرآن مجید نے عام لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس سے مراد خاص ہے۔ مثلا قرآن مجید کہتا ہے الناس، لیکن اس سے مراد صرف بنی اسماعیل ہوتے ہیں، یہ بالکل واضح ہے، قرائن سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کوئی اور اس طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے لیکن سیاق سباق سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ یہاں عام استعمال نہیں ہوا بلکہ اس سے ایک خاص گروہ مراد ہے۔ اس طرح کی مثالوں سے وہ اپنا موقف واضح کر لیتے ہیں۔ جب اپنا موقف اس طرح کی مثالوں سے ثابت کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عام صیغہ استعمال ہو جاتا ہے لیکن اس سے مراد خاص ہوتی ہے، تو پھر وہ ان مواقع پر بھی بعض احکام کی تخصیص سنت سے یا حدیث سے کر دیتے ہیں
جن میں اس طرح کی کوئی دلیل مقارن یعنی وہیں پڑی ہوئی پیش کرنی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ ان کا اور حنفیہ کا مشہور اختلاف ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تخصیص جب ہوگی تو اس تخصیص کے لیے وہی کرینہ ہونا چاہیے، آیت کے گرد و پیش میں سیاق و سباق میں وہ بات ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر اس کی تخصیص کی جائے۔ لیکن امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمیں صحیح روایت کے ذریعے سے تخصیص معلوم ہو گئی ہے تو پھر ہم اس کرینے کو متعین نہیں کر پا رہے، وہ حکم خاص ہی ہوگا۔ چنانچہ اس کی بنیاد پر وہ اپنا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ یہ بڑی مشہور بحث ہے جو ان کے درمیان ہوئی ہے۔ اس زمانے تک ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات اور اسی طریقے سے اخباری نقطہ نظر رکھنے والے جتنے بھی فرقے یا جماعتیں موجود ہیں، ان سب میں امام شافعی کا یہی استدلال کار فرما ہے، یعنی وہ بھی اسی طریقے سے اس طرح کے مواقع پر کبھی نص کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تخصیص۔ چنانچہ شوافع کے ہاں نص کا لفظ اسی وقت بولا جاتا ہے جبکہ حکم پورا کا پورا ختم ہو جائے، ورنہ اس میں اگر کوئی چیز نکال دی گئی ہے، کسی چیز میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو یہی ہوگا۔ سنت قرآن مجید پر زیادت کر سکتی ہے، یعنی اس کے کسی حکم پر اضافہ کر سکتی ہے، امام شافعی اس کے بھی قائل ہیں۔ اس کی انہوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رجم کے مشہور مسئلے میں احناف اس بات کے قائل نہیں ہے کہ کوارے زانی کو 100 کوڑے مارنے کے بعد سال بھر کے لیے جلاوطن بھی کیا جائے گا، لیکن امام شافعی اس کے قائل ہیں، اس لیے کہ روایت میں یہ زیادت آئی ہے۔ وہ اس کو قرآن مجید کے خلاف نہیں سمجھتے، بلکہ قرآن مجید کے نقطہ نظر اور اس کے اجمال کی وضاحتی قرار دیتے ہیں۔ اس کو دو لفظوں میں یوں سمجھ لینا چاہیے کہ جو اصول انہوں نے قائم کیا ہے کہ بعض اوقات ایک چیز عام ہوتی ہے لیکن اس سے خاص مراد ہوتا ہے، یہ اصول تو بالکل صحیح ہے، لیکن اب اس کا اطلاق کہاں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے، اس میں جلیل القدر امام سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے کسی حکم کی تخصیص قرآن بھی کر دیتا ہے، سیاق و سباق بھی کر دیتا ہے، قرآن مجید کے اندر کوئی قرینہ بھی کر دیتا ہے، عقل عام بھی کر دیتی ہے، اسی طریقے سے کوئی حدیث بھی کر دیتی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر خواہ مخواہ مورچہ باندھا جائے۔ ان کا یہی موقف ہے کہ جس کو احناف نے کبھی قبول نہیں کیا ہے۔ احناف اس معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تخصیص جو باہر سے آئی ہے وہ بہرحال نسخ ہے، اور نسخ کے لیے یہ ضروری ہے کہ خبر واحد نہیں بلکہ خبر متواتر ہو، اور خبر متواتر کے بعد پھر انہوں نے آگے خبر مستفیض اور خبر مشہور کو بھی قبول کیا۔ یہ ان کے اصول جب زیر بحث آئیں گے تو میں عرض کر دوں گا۔